بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، علينا وعليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جمعے کی مقدس اور عظیم گھڑی میں نہایت ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ دل میں عقیدت اور محبت لیے آہستہ آواز میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی اللہ. دوستو، بزرگوں، اشہر حج یعنی حج کے مہینے چل رہے ہیں. شوال یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے، رمضان کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے اور اس کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، رمضان کے مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے وہ شوال کا مہینہ کہلاتا ہے، اور شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے. تو شوال رمضان کا مہینہ تو مقدس اور محترم اور بابرکت مہینہ، اس کے بارے میں کوئی دورائے نہیں، سب کو پتہ ہے. مگر اس کے بعد کا مہینہ شوال کا مہینہ اور اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آئے گا، غالباً 2-3 روز کے بعد. اور پھر ذی القعدہ کے مہینے کے بعد ایک اور مہینہ آئے گا جس کو ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے. 10ویں تاریخ کو مسلمانان اسلام جہاں اپنے اپنے مقام میں نماز دوگانہ ادا کر کے، بقرعید کی نماز ادا کر کے، قربانی کی ایک اہم عبادت کو انجام دیتے ہیں، وہیں حاجی جہاں حج کرنے جاتے ہیں وہاں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے حج کے جو افعال ہیں اللہ کے حکم سے اس کو پورا کرتے ہیں. تو اشہر حج کا مہینہ، اشہر یہ شہر کی جمع ہے جس کے معنی مہینے کے آتے ہیں، اور حج کے معنی حج کے آتے ہیں، جانتے ہیں. تو حج کے مہینے چل رہے ہیں غالباً ملک ہندوستان سے اور پوری دنیا سے، اور خصوصاً ہمارے اس ہلدی پوکھر سے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ چنندہ 2-4 لوگ ہیں، ان کا بھی نام عمل میں آیا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا ہے
پورے ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اور خطۂ ارض میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور جن کے دل میں اللہ اور رسول اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے، جن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت کا دم بھرنے والا جو بھی مسلمان ہے، اور وہاں جو بھی مسلمان بستے ہیں، تو جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں وہاں سے جن کا بھی نام آیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ حاجی تقریباً تیاری میں ہے، کچھ دنوں کے بعد سفر کرنے والے ہیں حج کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج میں جانے والوں کے حج کو قبول فرمائے، ان کے نیتوں کو اصلاح فرمائے، درست فرمائے، نیک نیتی کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ حج کے مشکل صعوبتوں کو، سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے ان کے لیے، اور وہاں آسانی کے ساتھ پہنچا کر حج کے تمام افعال کو خوب اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق دے۔ مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے امت مسلمہ مرحومہ مظلومہ جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھر کی زیارت کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ ارے بھائی آمین کہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا پوری دنیا میں جس کے دل میں اس بات کی تمنا، اس بات کی آرزو، وہ یہ نہ سوچتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسوں کو بھی اپنے گھر کی زیارت کرا دے۔ کوئی ہوگا؟ تو پر جب اتنی اچھی دعا دی جا رہی ہے تو آپ لوگ ہم کو تاک رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے پیسہ بٹنے والا ہے۔ بھکوا کے آدمی کب دیکھتا ہے کہ بھائی نمبر ان کا آیا ہے، ان کا آیا ہے، ان کا آیا، میرا کب آئے گا؟ من خبط الہوا سے ہے ایک دم۔ بھائی اتنی اچھی دعا دی جا رہی ہے، آمین کہیں، سارے آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے، اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حج کے سلسلے میں جو آیات خطبے میں اور جو حدیثیں پڑھی ہیں، ان تمام آیات اور حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقدس کتاب میں حج کی فرضیت کو، اس کی اہمیت کو اور افادیت کو بیان کیا ہے۔ یہ باتیں حج کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں جن کو خطبے میں میں نے آیات اور احادیث مبارکہ پیش کی ہے۔ بخاری شریف جلد اول حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، یہ راوی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ 5 باتوں پر، 5 چیزوں پر، خمس 5 چیزوں پر۔ کتنے چیزوں پر؟ اور بنیاد کی کیا حیثیت ہے یہ تقریباً عقل مند لوگ سارے سمجھتے ہیں۔ بنیاد جس کو اساس کہتے ہیں، بیس اور فاؤنڈیشن، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی آئی وٹنس بن کر گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نظام دنیا کو چلانے والا نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور یہ جان لیں کہ یہ بنیادوں میں بھی، یہ تمام چیزوں میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے، چونکہ اس کا عقیدے سے تعلق ہے۔ اگر عقیدہ کمزور ہے اور عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں تو ان عملوں کا اللہ کے یہاں کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال، فار ایگزامپل، کسی بندے کو اللہ کے خالق اور مالک اور رازق اور نظام کائنات دنیا کو چلانے کے سلسلے میں اگر تھوڑا سا بھی وہم ہے کہ اللہ پوری دنیا کو کیسے چلائے گا، یا بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو موت کی نیند بھی سلائے گا، اور پھر موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو زندہ بھی کرے گا، اگر تھوڑا سا کسی کو شک ہو گیا اس سلسلے میں، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ بنیاد بھی ہے اور چونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے، تو اگر کسی کو شک ہو گیا تو اب سے لے کر موت کی شام تک وہ نماز پہ نماز پڑھتا رہے، دیگر ارکان کو پورا کرتا رہے، دیگر حکموں کو پورا کرتا رہے، تو اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا کچھ بھی مقام نہیں ہے، ان کے کیے ہوئے عملوں کا اللہ کے یہاں کوئی رتبہ اور مقام اور کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان عملوں کے صحیح ہونے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر جو عقیدے کی بات ہے وہ عقیدے کا مضبوط ہونا۔ اب اس سے آگے اگر ہم تفصیل میں جائیں، ڈیٹیل میں، تو سمے کا بھی لحاظ اور پاسداری کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت کم وقت ہے، بہرکیف آپ سن لیں تاکہ آپ کو خوب اچھی طرح بات سمجھ میں آئے۔ ایک صاحب نان مسلم، ایمان والا نہیں ہے، انسانیت کے ترازو پہ اگر تولا جائے تو اس وقت مسلمان کے علاوہ جو گن اور جو صفت سب سے زیادہ ایمان والوں میں ہونی چاہیے تھی، جو چیزیں آج وہ سکھوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں سردی میں ٹھٹھرتے اور سکڑتے ہوئے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ گاڑی بھر بھر کے کمبل، سویٹر، جیکٹ اور شال وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور ان کو رات کے سناٹے میں پہناتے ہیں، اڑھاتے ہیں، اور ان کی تکلیف کو اپنے دل میں احساس کرتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دور دور تک کوئی کیمرہ لے کر کھڑا نہیں ہوتا تصویر لینے کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے بغیر کسی ریاکاری کے کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں بڑا اجر پائے گا، ایسا بولیے نا بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا انسانیت والا کام کیا ہے، لیکن نیک کام کیا ہے، نیکی والا کام کیا ہے، یہ کہنا بولیے نا بھائی صحیح نہیں ہے۔ نیک بننے کے لیے جو بنیادی طور پر جو عقیدہ ہے، جو ایمان جو ضروری ہے، جو شرط ہے، وہ نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے ان کے عملوں کا کوئی دام اور کوئی وقت نہیں ہے۔ یہی میں سمجھانے کے لیے تب سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایمان لانا اللہ پر اور رسول اللہ پر یہ بنیادی چیزوں میں سے، چونکہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے تو یہ ضروری ہے۔ جب تک اس میں گڑبڑی، پختگی نہیں آئے گی، گڑبڑی رہے گی، تب تک عملوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہمیں نیکیاں نہیں ملے گی۔ اللہ کے یہاں ان عملوں کا کوئی وقت نہیں ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور وقت پر زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا،
व सौम रमज़ान, और रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा रखना। तो मुझे आज चूँकि हज के सिलसिले में थोड़ी बहुत बात करनी है, तो ये जान ले कि इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, रुकनों में से, सुतूनों में से एक अहम रुकन हज भी है। बहुत ही अहम और ख़ास रुकन है। इसका हुक्म आप जान लें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मनिस्तता इलैहि सबीला। और लोगों के लिए, कौन लोग हैं, किन के लिए उस घर का हज करना फ़र्ज़ है? उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ैल में लिखा है कि ये जो आयत है, इस आयत से हज की फ़र्ज़ियत साबित होती है। ये आयत हज की फ़र्ज़ियत के सिलसिले में नस्से क़तई है कि अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे कि जिनके पास इतना माल है, गौर से सुनिएगा, कहीं आपको मुगालता न लगे, ये ज़कात की तरह निसाब का होना ज़रूरी नहीं है। ध्यान रहेगा भाई, तब समझ में आएगी। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए माल का निसाब होना ज़रूरी है, फिर साल गुज़रना ज़रूरी है, फिर उसमें कुछ शर्तें हैं, तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। लेकिन हज पर ऐसी कोई बात नहीं है कि हज के रकम में साल भी गुज़रना ज़रूरी है, इसी तरह निसाब का मालिक होना ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर वो बंदा या बंदी जो अक्लमंद है, बालिग है, मुसलमान है, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसके पास इतना माल है, गौर से सुनिएगा, इतना माल है कि वो यहाँ से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक और फिर जितने दिनों तक वहाँ रहेगा, 40 से 45 दिनों तक का ये सफ़र होता है, और फिर घर में जो अहलो आयाल है, बाल बच्चे हैं, जिनको छोड़कर जा रहे हैं अपने पीछे, उनके भी अखराजात, उनके भी खर्च, उनकी भी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें अगर मुहैया करके जा रहा है, वहाँ रहता है, फिर आता है, इतने का अगर किसी के पास खर्च है तो अब उस पर हज फ़र्ज़ है। आगे की बात आप सुने। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अब उसकी बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है, घर की प्लानिंग कर रखा है, घर बना नहीं है, प्लानिंग कर रहा है, तो घर बने या नहीं बने, उतना माल अगर हो गया तो अब हज करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। हमारे यहाँ दस्तूर क्या है, आम तौर पर ये कहते हैं कि जी कुछ पैसा है और इसको जमा करके रखे हैं, मिल के बैठे, आगे आके बैठिए आगे, तो हम ये कहते हैं कि जी ये पैसा जो है ना, हम जो है ना रखे हैं, जमा किए हैं, फलाना, ये तब इस तरह की बातें करते हैं कि ये फ़लाँ की जो है ना, ये बेटी की शादी होगी तब इस पर खर्च करेंगे, और उसके बाद हमारा मंसूबा ये है कि 2 कमरा बना कर देंगे, बेटे का जो है ना निकाह करना है, उसकी शादी होनी है, उसके बाद गाड़ी ख़रीदनी है, कुछ ज़मीन ख़रीदने का इरादा है। याद रहे, हज फ़र्ज़ हो जाता है इतने माल पर, अगरचे बेटी की शादी हुई हो या नहीं हुई हो, हज फ़र्ज़ हो जाता है उतने माल पर, अगरचे घर बना हो या न बना हो, हज फ़र्ज़ हो जाता है उतने माल पर, अगरचे हमारे मंसूबे पूरे हुए हों या न हुए। आम तौर पर घर के जो अफराद हैं, कभी बेटे मना करते हैं, कभी बहुएं मना करती हैं, कभी बीवी मना करती है, कभी घर का जो सरपरस्त और ज़िम्मेदार होता है, उनके जहन में इस तरह की बातें आती रहती हैं कि अगर हम चले गए 4-5 लाख रुपए उधर खर्च हो गए तो फिर हमारा काम ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, मांद पड़ जाएगा, काम पूरा नहीं होगा। याद रहे, इस तरह की सोच सोचना ये बातिल है, गुनाह है। फासिक जो होगा वही इस तरह की सोच सोचेगा।
اب جان لیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس بندے پر جو عاقل ہو اور بالغ ہو، مسلمان ہو، یہ اور بات ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، حج فرض ہوتا ہے۔ اتنا مال ہونا چاہیے کہ گھر میں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کی ضرورتیں بھی پوری ہونی چاہیے، جانے میں جو خرچہ ہے ویزا وغیرہ، ہوائی کا جو یاترا کرے گا اس کے بھی جو ویزا کا اور جو بھی مسئلہ ہے، وہاں جتنے دنوں تک رہے گا وہاں کا اخراجات، پھر آنے کا اخراجات، گھر والوں کا اخراجات، اتنا پیسہ کسی کے پاس ہے تو اب اس پر حج فرض ہے۔ اب اس کو اگر اس طرح کی باتیں ذہن میں آ رہی ہے اور وہ ٹالتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ ٹالنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا کہ پھر کبھی کر لوں گا، ابھی عمر کیا ہے، پھر جاؤں گا، ابھی تو ایک بیٹی کی شادی ہونی باقی ہے، جاؤں گا، ابھی تو ایک تلہ مکمل ہوا ہے، سیکنڈ فلور تو ہوا ہی نہیں ہے، گراؤنڈ فلور ہوا ہے، تو اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر اور یہ ہیلے اور بہانے بنا کر حج جیسے فرض کی تکمیل کیے بنا بہانے پہ بہانے کرتے رہنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے مگر ان کی زبان میں اف تک بھی نہیں، خیال تک بھی نہیں، ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی بھی نہیں، کبھی اس طرح کا تذکرہ سننے کو ملتا بھی نہیں۔ تو جان لیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کی بات ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کیا زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنے پوچھنے والے کی بات اور اپنے چہرے کو یوں پھیر لیے۔ دوسری دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ سال میں صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بات ہے، یہ حدیث کا یہ جملہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہر بندے پر فرض ہے تو بندے کو ہر سال حج کرنا بڑا دشوار اور پریشانی لاحق ہوتی۔ دوستو بزرگوں، حج کے سلسلے میں آپ یہ جان لیں کہ اگر حج کا کوئی بندہ منکر ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان لوگوں پر اللہ کے لیے کعبۃ اللہ کے گھر کا حج کرنا، وہاں جانا، ان کی زیارت کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ استطاعت سبیل جو رکھتا ہے یعنی وہاں تک پہنچنے کا جن کے پاس رقم ہے، پیسہ ہے، خرچہ ہے، ان لوگوں پر ضروری ہے۔ اور آگے فرماتے ومن کفرا، جس نے کفر کیا، یہاں کفر سے مراد انکار کیا، انکار سے مراد پیسہ بھی ہے، خرچہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، باوجود یہ کہ پھر بھی وہ نہیں گیا، انکار کیا، مطلب یہ ہے کہ وہ ٹالتا رہا، ایک کے بعد ایک بہانہ کرتا رہا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حج فرض ہو جانے کے بعد بھی حج میں نہیں جاتا ہے تو اس سے اللہ کا نعوذ باللہ کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، یہ سارا کا سارا وبال اور نقصان اس بندے پر ہوگا، اس بندے کے لیے ہے، ہلاکت اور تباہی اس کے لیے ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہے، باوجود یہ کہ وہ ٹال رہا ہے یہ بہانہ کر کے کہ ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ جائز بات ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، یہ چنتا کا وشے ہے، یہ بھی غور و فکر کرنے والی بات ہے، مگر غور سے سنیے گا، مگر یہ کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور حج فرض ہو گیا ہے تو یہ کہہ کے یا یہ سوچ کے کہ محض میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے ہم حج میں کیسے جائیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں اور ہیلا بنا کر حج کو ٹالنا جائز نہیں ہے۔ بار کئی میں یہ بتا رہا تھا کہ حج کا اگر کوئی بندہ منکر ہے، انکار کرتا ہے کہ حج سے کیا ہوتا ہے، حج کرنے سے کیا ہوگا، میں حج کو نہیں مانتا، میں حج نہیں کروں گا،
ایک یہ ہے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد بھی حج نہیں کرنا، ٹالتے رہنا، بہانہ بنانا، یہ فسق ہے، وہ بندہ فاسق ہے، یہ عمل فسق ہے اور اس عمل کو کرنے والا فاسق ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا ہے اور اس سے ہیلا اور بہانہ بنا کر ٹالتا رہتا ہے تو یہ عمل فسق ہے اور اس عمل کو کرنے والا، ٹالنے والا فاسق ہے۔ اور فاسق اگر فاسق آئی وٹنس بن کر گواہی دے، شہادت دے، تو اس کی گواہی معتبر نہیں شریعت کے اندر۔ عید کی چاند کا مسئلہ ہے، رمضان کے چاند کا مسئلہ ہے، پورے گاؤں میں 10 بندے ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے اور وہ بہانہ بناتا ہے، حج میں جاتا نہیں ہے، اور ان 10 بندوں کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور وہ چاند ان کو نظر آتا ہے، ان 10 بندوں پر جن پر حج فرض ہے اور وہ جاتا نہیں ہے، بہانے بناتا ہے۔ اور وہ 10 بندہ اگر قاضی کے سامنے اپنی شہادت دے، گواہی دے کہ ہم 10 نے مل کر اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو لکھا ہے کہ ان کی گواہی اس لیے معتبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ فاسق ہے، اسلام کی نظر میں وہ بندہ معتبر نہیں ہے، گواہی کے قابل نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی حج کا ہی انکار کر دے تو اب وہ فاسق نہیں ہوگا۔ حج کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، گنہگار ہے، مگر زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، مگر نماز کا انکار کر دے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، صحت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اخراجات بھی ہے، اور پھر بھی حج کو ٹال رہا ہے، تو فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اب وہ یہودی موت مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے کوئی سروکار نہیں۔ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کرنے والے نے دریافت کیا، پوچھنے والے نے پوچھا، کیا پوچھا؟ ای الاعمال افضل، کہ عملوں میں سب سے افضل اور اتم اور سب سے بیٹر اور افضل عمل کون سا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ قال ثم ماذا، پوچھنے والے نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد باللہ، خدا کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا ثم ماذا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور، حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں کہ جو بندہ حج کرنے جائے اور حاجی جب سے حج کی نیت کر لے، تب سے لے کر جب تک حج کے ارکان کو پورا نہ کر لے، تب تک کوئی گناہ نہ کرے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کریم میں اس کی تشریح بھی کی ہے کہ وہ بندہ حج کرنے جائے تو جب تک وہ بندہ حج کرنے گیا نہیں ہے، نیت کر لیا ہے، تب سے وہ گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، کسی طرح کا کوئی گناہ نہ کرے، وہاں بھی جائے وہاں بھی کوئی گناہ نہ کرے، لوٹ کر آئے، حاجی بن کر آئے، حج کر کے آئے، تب بھی کوئی گناہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ وہ حج جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بتا کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ یہ جو ایک حج اور دوسرے حج کے درمیان، یا ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان بندہ جو بھی گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو کر دے گا، مٹا دے گا۔ کفارۃ لما بینہما، مابین جو بھی گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ، یہ للہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے یہ سندیش اور میسج دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ جو حاجی اس وقت حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں یا آئندہ جس کی نیت بنی ہے وہ کیا نیت کرے گا اپنے مقام میں رہتے ہوئے، پھر وہاں جا کے کیا کرے گا، یہ ایک تو الگ میٹر ہے، مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاجیوں کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی زبردستی کہہ رہی ہے ارے اتنا مال ہے گاؤں میں فلاں آدمی حج کر لیا ہے، تمہیں اب تک حج کی سعادت نہیں مل رہی ہے، پیسہ ہے جاؤ حج کر کے جاؤ، تو بیوی کے کہنے پر یا اس کے دھکا دینے پر حج کرنے جائے۔ اس لیے نہیں کہ فلانے نے حج کر لیا ہے ان کو لوگ حاجی کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا مجھے لوگ حاجی کہیں گے، اس لیے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے من حج للہ، جو بھی حج کرنے جائے یا حج کر لیا ہے للہ، وہ اللہ کے لیے، اور درا حالانکہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ حج کے بعد جانے سے پہلے جتنا دن وہاں رہے گا اور آنے کے بعد جب تک زندگی رہے گی وہ بندہ زندہ رہے گا، حاجی صاحب زندہ رہیں گے، فلم یرفث ولم یفسق، کہ حاجی حج کرنے جائے گا وہاں تو احرام کے بعد جو چیزیں ممنوع ہو جاتی ہے، احرام کے بارے میں عوام کے اندر، حاجیوں کے اندر ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو چادر جو پہن لیتے ہیں اس کو احرام کہتے ہیں، یاد رہے وہ دو کپڑے ہوتے ہیں وہ احرام نہیں ہے، احرام حرمت سے نکلا ہے، حرام سے نکلا ہے، اس کے معنی حرام کے آتے ہیں۔ جس طرح نمازی نماز شروع ہونے سے پہلے بات بھی کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے اور تھوکتا بھی ہے، اٹھ کے باہر بھی چلا جاتا ہے، وضو بھی کر رہا ہوتا ہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ جیسے ہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیا یہ تمام چیزیں ناجائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح محرم احرام باندھنے والا احرام باندھنے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننا، اسی طرح سر کا بال منڈانا، اسی طرح خوشبو کا لگانا، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جائز تھی۔ جیسے ہی احرام باندھ لیتا ہے اس کے بعد سے یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کپڑا احرام نہیں ہے، یہ احرام ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن جن لوگوں کا نام آیا ہے یہ تو خوشی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سعادتوں کے ساتھ پہنچائے، ان کے حج کو قبول کرے، نیتوں کو قبول کرے، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ جن پر حج فرض ہو گیا ہے اس سال تو اب ہونے والا نہیں ہے، آئندہ سال کے لیے آپ سب مل کر عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیتوں کو، ہمارے دلوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے جو بھی بات کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔